ہو کر اتنی سخاوت. خودداری، عزت نفس، وقار آدمی کو بڑا کر دیتا ہے. کئی مالداروں کی سخاوت چھپ جاتی ہے غریبوں کی سخاوت کے آگے. لیکن میرے عزیز یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دکان پر تیل لینے گئے، سرسوں کا تیل لینے گئے. دکاندار کو تیل کی بوتل دی، کہا یہ ذرا نا تیل کی بھر دو. اس نے بھر کے دی تو فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا حضور ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں. تو اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے. فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. خبردار، عزت نفس، وقار، یہ حسن ہے انسانی زندگی کا. اس سے انسان بڑا ہوتا ہے، اس سے اس کا قد بڑھتا ہے، اس سے معاشرے کے اندر خود سے جینے کا رواج پیدا ہوتا ہے. اس سے لوگ سہارے ڈھونڈنے چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے نوجوان سہارا ڈھونڈ رہے ہیں. وہ امریکہ میں جو رشتہ دار رہتے ہیں وہ کبھی مجھ پہ مہربان ہو جائیں نا اور وہ مجھے وہیں لے جائیں. وہ جو میرے یورپ کے مالدار عزیز ہیں کبھی وہ میرے اوپر نظر کرم کرے تو بات بن جائے. دنیا داروں سے، مالداروں سے لوگ تعلق بنانا چاہتے ہیں صرف اپنا قد اونچا کرنے کے لیے. یہ نہ کریں، یہ درست نہیں ہے. اس مالک سے رشتہ جوڑیں جو جس کو دیتا ہے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرماتا ہے، اور جس کو دیتا ہے پھر اس کو عزت بھی عطا کرتا ہے، اور دیتا ہے تو دے کر احسان نہیں جتلاتا. میرے بھائی کبھی بھی یہ چھوٹے چھوٹے نظریات پیدا نہ کریں. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے. تو طواف کرتے کرتے جب طواف سے فارغ ہوئے تو وقت کا حکمران امیر مکہ آ گیا. بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت فارغ ہوئے نا جب 8ویں استلام سے، 2 نفل پڑھے طواف کے، تو آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. حضور السلام علیکم فرمایا. وعلیکم السلام. کہنے لگا جناب میں مکے کا امیر ہوں، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. کوئی حکم ہو تو یہ دنیا دار سمجھتے ہیں نا کہ ہر پیر کو، ہر عالم کو، ہر آدمی کو خریدا جا سکتا ہے، معاذ اللہ. کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو حضرت سالم بن عبداللہ نے اس کی یہ بات سنی تو جلال میں آ گئے، غصہ فرمایا. فرمانے لگے یار تجھے کس نے امیر مکہ بنا دیا؟ تجھے اتنا بھی شعور نہیں؟ میں اللہ کے گھر میں آ کے اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی دنیا داروں سے مانگوں گا، یہاں آ کے بھی دنیا داروں سے سوال کروں گا؟ تجھے یہ شعور نہیں ہے کہ میں اللہ کے گھر میں اور پھر اپنے رب کریم کے دروازہ کرم کے سامنے کھڑا ہوں اور یہاں بھی دنیا داروں سے مانگوں؟ نے دیکھا نہیں لوگ مسجدوں میں آ کے بھی لوگوں سے مانگتے، اللہ کے گھر میں بھی آ کے لوگوں سے مانگ رہے. کہا تو کیسا بیوقوف. پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کے واپس لوٹ گیا. جب باہر نکل گیا نا بیت اللہ مسجد الحرام سے باہر نکل گیا تو باہر نکل کر کے حضرت سالم بن عبداللہ کا انتظار کرنے لگا. آپ فارغ ہو کے باہر نکلے تو پھر دروازے پہ کھڑا تھا. کہنے لگا حضور اب تو بیت اللہ شریف سامنے نہیں ہے، اب تو حجر اسود کے ہم سامنے نہیں کھڑے، اب تو ہم مقام ملتزم کے قریب نہیں ہے، تو حضور ابھی بتا دے کوئی حکم ہو تو. تو حضرت سالم بن عبداللہ اب مسکرائے اور فرمانے لگے چل یہ بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ تو جو دینا چاہتا ہے تو کیا مانگوں؟ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے. تو آپ فرمانے لگے دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں تو اس سے بھی اس کا فضل ہی مانگتا ہوں، کرم ہی مانگتا ہوں. یہی کہتا ہوں جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے دے دے. میں تو کبھی، تو کیا سمجھتا ہے میں سجدوں میں بھی رب سے دنیا کی دولت کا سوال کرتا ہوں؟ فرمایا جا عرش کے مالک سے میں جب فضل مانگتا ہوں جس نے دنیا بنائی ہے تو تیرے جیسے آدمی سے مانگوں گا. کبھی ان چکروں میں نہ پڑے میرے بھائی، خودداری سے رہے، اسی سے مانگے جو دیتا ہے تو پھر بے انتہا ہی دیتا ہے، اس محبوب سے مانگے جو دیتے ہیں تو پھر کرم ہو جاتا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دروازہ کرم تھا کہ جہاں سے جو آتا تھا حضور اسے جھولی بھر کے عطا کرتے، جو آتا تھا اسے جھولی بھر کے دیا جاتا تھا. لیکن آپ کو سیاستہ میں کا روایت ایسی بھی ملے گی کہ ایک صحابی نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں. یہ غور کا مقام ہے، اس پر توجہ فرمائیں. کتنی انویسٹمنٹ سے کاروبار کرنا چاہیے، راس المال کتنا ہو. لوگ کہتے ہیں شاید کروڑوں ہو تو محنت سٹارٹ ہوتی،
صحابی نے کہا حضور کچھ دیجئے، اور یہ اس جگہ سے مانگا ہے جہاں سے جس کو بھی ملتا ہے بے حساب و کتاب بھی ملتا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یا رسول اللہ کچھ دیجئے. فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ کہا حضور ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے اوڑھنے کا. فرمایا لے کے آؤ. وہ دونوں چیزیں لے کے آئے اور لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ ایک ہی کمبل. کوئی ایسا غریب بھی آج ہے جس کے گھر میں ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی ایسا غریب بھی ہے جس کے ہاں ایک ہی پیالہ ہو؟ کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 1 دینار میں لوں گا. دوسرے نے کہا 2 دینار میں. حضور نے بیچ دیا، یعنی جو تھا وہ بھی بیچ دیا. اور محبوب کریم علیہ السلام نے اس کو 2 دینار دیے. فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھا بڑا خوش نصیب. جب کلاڑا لے کے آیا تو اس میں دستہ میرے نبی نے اپنے دستے مبارک سے لگایا اور فرمایا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ اور بیچ. گویا کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، دوسروں کا بھی بھلا کر. جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹ اور 15 دن مجھے نظر نہ آنا. 15 دن کے وہ بعد آئے تو کہا اب کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ پہلے ایک پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے، اب سارے گھر کے بستر بن گئے. اور ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ 10 دینار جیب سے نکال کے پیش کیے. کہا یا رسول اللہ یہ صحابہ صفا کے لیے رکھ لیں، میرا حصہ پڑ جائے گا. غیرت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ محنت کی عادت ڈالیں، جد و جہد کی عادت ڈالیں، رزق حلال کی طرف سفر کریں. کوشش فرمائیں کہ تگ و دو محنت کے لیے بڑھ جائے. لالچ نہیں کریں، دوسروں کی جیبوں پر نظر نہ ڈالیں. کبھی بھی یہ خیال نہ کریں کہ کوئی دنیا دار آئے گا اور اس سے ہمارا رشتہ قائم ہوگا تو وہ ہمیں نواز جائے گا. یہ سارے سہارے آپ کو کمزور کر دیں گے. یہ سارے سہارے لوگوں کے دلوں سے غیرت چھین کے لے جاتے. یہ سارے سہارے تو ہیں پر یہ رسوائیاں دیتے ہیں، یہ کمزور کرتے ہیں. اندر کی غیرت لوگوں کی اس سے بہت زیادہ شکستہ ہو جاتی، حالات بگڑتے. میرے بھائی خودداری، وقار، عزت نفس، خود سے جینا، آگے بڑھنا اور اس طرح کا رویہ رکھنا کہ جس سے جو ہے انسان کو کبھی بھی ایسا نہ لگے کہ میں کسی پر بوجھ ہوں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو جد و جہد سکھائی، کام کرنا سکھایا، ہمت کرنی سکھائی، آگے بڑھنا سکھایا. خودداری کے ساتھ جب لوگ جیتے ہیں، خودداری ان کو باوقار کر دیتی ہے، ان کو باحوصلہ کر دیتی ہے، ان کو نواز دیتی ہے. خودداری ایک ایسا فعل ہے جو آدمی کو بڑا کرتی ہے. رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کو آپ دیکھیں، وہ محنت کرتے تھے، وہ جد و جہد کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے، صبح سے شام تک کوششیں کرتے، جد و جہد کرتے، اور اس کے ساتھ وہ اپنے شب و روز کی زندگی کے معاملات چلاتے. اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو محنت کا عادی بنائے. آپ کو دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ملیں گے جو کسی غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے، یہ کسی چھوٹے سے گاؤں سے ان کا رشتہ تھا. پھر انہوں نے جد و جہد کی، پھر انہوں نے کوشش کرنی شروع کی، پھر انہوں نے محنت کرنی شروع کی، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برکتیں عطا فرمائی. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اس بات پر بھی بیعت کیا کسی کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ بھی وعدہ لیا کہ میری رسالت کا اقرار کریں گے، یہ بھی وعدہ لیا کہ نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے. فرماتے میں حیران ہو گیا کہ حضور نے ان لوگوں سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ لیا کہ مجھ سے وعدہ کرو تم زندگی میں کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، تم کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے، تم کبھی بھی کسی شخص کے آگے گڑ گڑاؤ گے نہیں. لا یسألون الناس الحافا، تم کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جس سے محسوس ہو کہ یہ مانگنے والے ہیں. کشکول اٹھا کر کے دنیا میں بھاگتے رہنا اور ہمیشہ یہی سوچنا کہ کسی طریقے سے کسی کا مال میرے پاس آ جائے. مال تیرے لیے وہی اچھا ہے جو اللہ تجھے عطا کرے، جو مالک تجھے تیرے گھر سے نواز دے، وہی تیرے لیے اچھا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام